الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے 21 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، اور سورہ فاتحہ مکی دور کی ابتدا میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں۔ اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور سبع المثانی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کوئی اور سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی۔ چند آیات جو ہے وہ دوسری صورتوں کی اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، تو اور اسی طرح سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیات ہیں، وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ لیکن مکمل صورت، کمپلیٹ صورت جو ہے وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کو قرآن شریف کے شروع میں رکھنے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن شریف سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرنا چاہیے، اسے اپنے مالک کا تعارف ہونا چاہیے، اس کی پہچان ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طالب کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی عظیم ترین سورت فرمایا ہے، اور سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل نازل کی گئی۔ اور درہ منصور میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خاص خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 پہ سورۃ الکوثر جو ہے نازل کی گئی۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خاص اس خزانے سے نازل کی گئی جو عرش کے نیچے ہے۔ اور درہ منصور کی ہی ایک روایت ہے کہ ابلیس کو 4 مرتبہ رونا پڑا ہے، 4 مرتبہ ابلیس رویا ہے۔ ایک جب وہ ملعون قرار دیا گیا، دوسرا جب زمین پر اتارا گیا، تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں 4 قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں: علم الاصول، علم العبادات، علم السلوک، اور علم القصص۔ سورہ فاتحہ کی آیات میں یہ تمام مضامین موجود ہیں۔ علم الاصول، اس کے تحت 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیتوں میں تو توحید ہے، اور 5ویں 6ٹھی آیت میں رسالت ہے، اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین میں۔ اور علم العبادات بھی اس میں موجود ہے، اور چوتھی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایاک نعبد کے اندر۔ اور اسی طرح علم سلوک بھی اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور جو اسی چوتھی آیت کے دوسرے جز کے اندر ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اس طرح علم القصص جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جس کی طرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ ایک بے مثل دعا ہے۔ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی تھی، تو پورا قرآن اس دعا کی تشریح میں نازل ہوا، وہ یہ پورا قرآن کریم یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کو امان عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، تو اس سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے
جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اور یہ صورت بھی مدنی صورت ہے۔ قرآن کی کریم کی جو صورتیں ہیں یہ دو طرح کی صورتیں ہیں، مدنی اور مکی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔ تو یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، اور یہ یعنی مدینہ کے اندر جا کے نازل ہوئی ہے، اور اس کے بڑے فضائل جو ہے حدیث کے اندر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور وہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند ترین حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 67 سے 73 تک کی جو آیات ہے ان میں بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جسے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، پھر لاش کو اٹھا کر رات کی تاریکی میں کسی سڑک پر ڈال دیا، اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دینی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس گائے کا گوشت جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا، اور ایسا کرنے سے مقتول کو زندہ کر دیا اور قتل کی نشاندہی بھی ہوگی۔ تو سورہ بقرہ کے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو غلط عقیدے چل رہے تھے ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ بعض یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ان کے اس عقیدے کا غلط ہونا ثابت کر دیا، اور دنیا میں دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ جو دنیا میں زندہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد آخرت کے جہان میں بھی زندہ کرے گا۔ اور دوسرا جو بنی اسرائیل نے وہ ان کے ہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروا دیا، جس کی عبادت پوجا کرتے تھے اسی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد یہ سورت جو شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں قرآن پاک سے سورہ فاتحہ سے یہ انداز جو ہے اس لیے شروع کیا گیا، اور اسی طرح سورہ بقرہ سے، اور اسی طرح قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھی ہے کہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، مکی صورتوں کے شروع میں بھی یہ حروف مقطعات موجود ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اور اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے ہیں جن کے معنی عربی مشرکین بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو یہ عربی زبان میں ہے اور تمہاری مادری زبان عربی ہے، اور اس کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ تمہاری عربی زبان کے استعمال ہوئے ہیں۔ الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یہی حروف اس کلام میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے خود بنایا ہے تو تم بھی خود بنا کے دکھا دو، اور جب تم نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کتاب کے دو وصف بیان ہوئے ہیں، ایک تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرا فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے جو لا ریب ہے، جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اسے جو فائدہ اٹھائیں گے
وہ متقی ہی فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ تو پھر اس کے بعد 3 طبقات بن جاتے ہیں، اور ایک طبقہ مومن کا ہے، متقین کا ہے، دوسرا طبقہ کافروں کا ہے، اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات کو ذکر کیا ہے۔ پہلا فرمایا ایمان بالغیب ہے، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کی بلا شک و شبہ تصدیق کرنا، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے صرف 4 آیات میں کیا ہے، اور کافر جو آگے دوسرا جو طبقہ تھا وہ کافروں کا تھا، اور کافروں میں پھر 2 طبقے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو مجاہر کافر تھے، جو علی الاعلان کفر جنہوں نے اختیار کیا اور علی الاعلان حضور علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بیان فرمایا ہے، اور ان کا انجام بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ ایمان والوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کا جو ہے نا وہ پھر انجام بتایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا 2 آیات کے اندر، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر منافقین کا اللہ نے تذکرہ کیا، جن کی مختلف عادات کو بیان فرمایا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں کفر رکھتا ہو، تو ان کا حال اللہ تعالیٰ نے اگلی 13 آیات میں بیان فرمایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ منافق جو ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں۔ جتنا مجاہر کافر، علی الاعلان کافر، وہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ وہ جو منافق ہیں، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر میں کفر رکھتے ہیں، وہ اسلام کو زیادہ جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور منافق کی حدیث کے اندر بھی 3 نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، کہ جو یعنی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے، اور اسی طرح جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی خیانت کر دیتا ہے۔ تو بہرحال عقیدے کے اعتبار سے جو منافق تھے تو ان کے اندر 3 قسمیں ان کی تھیں۔ ایک وہ جو ایمان کو ظاہر کرتے تھے مگر باطن میں کفر ہی بھرا ہوا تھا، اور کفر پر مطمئن بھی تھے، اور دوسرے جو تھے وہ تھے جو باطنی و ظاہری ہر لحاظ سے متذبذب ہوتے تھے اور ظاہراً باطناً شک میں پڑے رہتے تھے، اور تیسرا جو اخلاقی منافق ہے، اور ایسے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں ان کا نقصان ہوگا، اور اس کی علامتیں اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی۔ ان 13 آیات میں منافقوں کی 12 خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ جھوٹ بولتے تھے، دوسرا دھوکہ دیتے تھے، تیسرا لا یشعرون، ان کو کوئی شعور نہیں تھا، اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماریاں تھیں، دلوں کا روگ تھا، حسد تھا، تکبر تھا، حرص تھا، اور اسی طرح مکر و فریب تھا، اور چھٹا بے وقوفی تھی، ساتواں جو ہے احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے، اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے، جہالت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے، اور تذبذب میں مبتلا تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تمام خصلتیں اور عادتیں جو در حقیقت انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں، یہ ان منافقین میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سے مطلع فرما دیا تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو ان خصلتوں سے بچائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ان سے جو غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، اس میں ان کو ندامت ہوئی، اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن شیطان کو اس پر کوئی ندامت نہیں ہوئی۔ تو غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور غلطی پر اڑے رہنا اور اکڑے رہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی بعض خصلتوں کو ذکر کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات فرمائے ہیں۔ 5ویں رکوع سے 13ویں رکوع تک بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے تھے، ان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبد، بندہ، اور ایل کا معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی اسرائیل کے معنی ہوگے اللہ کا بندہ،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، فرعون جو ان کا دشمن تھا اس سے نجات عطا فرمائی، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوا۔ پتھر سے اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرمائے، آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، بادلوں کا سایہ ان کو نصیب فرمایا، اور ان کے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے۔ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کفران نعمت میں مبتلا ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ قوم ذلت اور مسکنت سے دوچار ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا، اور اریحہ شہر میں جس میں حکم یہ تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو، اس میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، انبیاء کو قتل کیا، کلام الہی یعنی تورات میں لفظی اور معنی تحریفات کی، اور بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا، اور جادو اور جو ہے ٹونے ٹوٹکوں میں یہ مبتلا ہو گئے، اس کو سیکھنے لگے، لوگوں کو پریشان کرنے لگے۔ تو اس سارے برائیوں کے باوجود بھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے 124 نمبر آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، جس میں ان کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ ہر قوم ان کی کیونکہ طرف اپنی نسبت کرتی تھی اور اس میں فخر کرتی تھی، لیکن ان کی تعلیمات سے یہ قومیں جو ہے اعراض کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تعلیمات سے صرف شقی، احمق اور خواہشات کے غلام ہی ہیں جو ان کی تعلیمات سے اعراض کر سکتے ہیں، ورنہ نجات کا اصل ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھی، اور یہی تعلیمات حضور علیہ السلام بھی لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ نجات کا حصول یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر موقوف ہے۔ تو یہ تقریباً سوا پارے کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔